بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش ارحان کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے اب تک ضرور دیکھا ہوگا، جو ایکشن، سسپینس اور واقعات کے حوالے سے بہت ہی زبردست تھی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور پھر دوسرے ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آپ نے لازمی دیکھا ہوگا۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کرلش ارحان کی دوسری قسط کے پہلے ٹریلر پر، جو پہلے ہی قسط کے بعد ایک ایسی شدت، جذبات اور تاریخ کے دھارے کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے جہاں طاقت، غیرت اور ریاستی حکمت عملی فیصلہ کن موڑ پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ پہلی قسط نے نہ صرف کرداروں کو خاموشی کے ساتھ روشناس کروایا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس بار کہانی بڑی زبردست ہے، اور کہانی کا مرکز ارحان غازی کا عہد اور فتوحات کا عزم ہے، جبکہ اندرونی سیاست اور بیرونی دشمن ایک ساتھ سازشوں کی آگ بھڑکانے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی ٹریلر کا آغاز ہوتا ہے، ارحان غازی اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوا سے باتیں کرتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر جیتی ہوئی جنگ کا وقار، آنکھوں میں مستقبل کا عزم اور دل میں اپنے قبیلے کی عظمت کا جذبہ صاف جھلکتا ہے۔ دوسری طرف علاؤدین بے دور کڑے حیرت اور اداسی کے ساتھ ارحان بے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ان کے دل میں یہ سوال گردش کر رہا ہو کہ آخر اس ریاست کے اندر ایسے صورتحال کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ارحان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایسی خبر سناتے ہیں جو نہ صرف ارحان بے بلکہ پورے قبیلے کے لیے آنے والی آزمائش کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا عثمان بے نے تمہیں کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ جملہ پوری فضا کو ایک لمحے میں سنجیدگی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ارحان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، جو دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بڑے امتحان ہمیشہ بڑے کرداروں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ ارحان بے غصے کے بجائے وقار اور صبر کے ساتھ یہ خبر سنتے ہیں، کیونکہ انہیں اندر سے یقین ہے کہ ان کا مقام کسی فیصلے کا محتاج نہیں، بلکہ میدان عمل اور اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ ادھر شہنشاہ بے کے بیٹے کا منظر سامنے آتا ہے، جو خواتین کے درمیان کھڑا ہو کر بڑے تفاخر کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اب محاصرے کی کمان اس کے والد نے سنبھال لی ہے۔ ناظرین، ان کے لہجے میں فخر سے زیادہ اس غرور کا احساس نمایاں ہے جو اکثر نوجوان ذہنوں کو اس وقت گھیر لیتا ہے جب انہیں طاقت کی ذرا سی ہوا لگتی ہے۔ خواتین کی حیرت انگیز نگاہیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ معاملہ صرف کمان کا نہیں، بلکہ ریاستی توازن اور عثمان بے کے گھرانے کے اندر طاقت کی کشمکش کا ہے۔ گونجا خاتون مزید چنگاری پھینکتی ہوئی کہتی ہے کہ بالآخر علاؤدین کو اس کا حق مل گیا۔ یہ جملہ نیلوفر خاتون کے دل پر برچی کی طرح لگتا ہے، اس لیے وہ فوراً جواب میں سختی سے کہتی ہے کہ جس مجلس میں ارحان موجود نہ ہو، وہاں ایسا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جواب واضح کر دیتا ہے کہ ارحان صرف لقب کا وارث نہیں، بلکہ اہل قیادت ہے، جبکہ نیلوفر کے دل میں محبت، نیکی اور انصاف کے ساتھ ساتھ ارحان کی عزت اور مستقبل کی فکر و جذباتی وابستگی بھی شامل ہے۔ اس لیے ملعون خاتون فوراً بات کاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی فیصلہ باقی ہے۔ یہ الفاظ سلطانی سیاست کی گہرائی اور ماں کے اختیار کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگلا منظر جذبات کی طوفان سے بھرپور ہے۔ ارحان جب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف ہو رہا ہے تو ان کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے۔ وہ اپنی تلوار نکالتے ہیں، آنکھوں میں برق اور شدید غصے کی حالت میں باپ کے خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لمحہ نہ صرف ان کی غیرت بلکہ ان کی قیادت کی آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے۔ عثمان بے خیمے کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہیں، جیسے انہیں معلوم ہے کہ ان کا بیٹا جذبات کے جولے میں کس کٹن امتحان سے گزرنے والا ہے۔ ارحان بے تیزی سے دروازہ کھول کر تلوار ہاتھ میں لیے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان بے بغیر گھبرائے کہتے ہیں،
فیصلہ پسند نہیں تو تلوار کے زور پر منوانے آئے ہو کیا؟ ناظرین، یہ جملہ اس باپ کی زبان سے ہے جو جانتا ہے کہ ریاست صرف خون سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور ضبط سے چلتی ہے۔ اورحان بے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جذبات کی شدت چہرے سے ٹپک رہی ہے، لیکن پیچھے سے علاؤدین دوڑتا ہوا آ کر خبردار کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت، عزت اور سیاست سب ایک ساتھ ٹکراتے ہیں۔ یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اورحان بے عثمان بے کے فیصلے سے سخت ناراض ہے اور شدید غصے میں اپنے بابا کے خلاف بغاوت کر کے اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ علاؤدین بے کو بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس لیے تو وہ دوڑتے ہوئے اورحان بے کا پیچھا کر کے اسے خبردار کرتا ہے کہ اور ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اورحان بے عثمان بے کو اسی جذباتی انداز میں اپنی فتح کی خوشخبری سنائے گا۔ اور ناظرین، یہاں پر یہ خبر سن کر شاہنشاہ بے کے بیٹے کا خواب چور چور ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچانک عثمان بے کے جسم میں لرزش آتی ہے اور وہ گرنے لگتے ہیں اور ملعون خاتون فوراً انہیں تام لیتی ہے، تو ناظرین یہ سبھی عثمان بے کے ساتھ اورحان بے کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہو کر نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی بیماری کا اثر ہے جس کا شکار عثمان بے پہلے سے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کی یہ بیماری اب مزید شدت اختیار کرنے والی ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ منظر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ریاست کا ستون کمزور پڑ رہا ہے اور مستقبل کے فیصلے اب نئی نسل کے کندھوں پر رکھے جائیں گے۔ دوسری طرف دشمن اپنے کھیل میں مصروف ہے۔ منگول کمانڈر تیمورتاش میدان میں اتر چکا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے کہ عثمان بے اب کمزور ہو چکا ہے، اورحان بے سب کی نظروں سے گر چکا ہے۔ یہ بیان اس جنگ کی نوعیت واضح کرتا ہے جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ذہنوں اور قلوب کی حکمت سے لڑی جائے گی۔ دوسری طرف فلاویوس اپنے چھوٹے بھائی کے انتقام کی وجہ سے غصے اور نفرت میں جلتا ہوا کہتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں عثمان بے کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کا انتقام ضرور لے گا۔ اسی دوران اورحان بے ایک بار پھر ثابت کرتے ہیں کہ اصل جنگی قائد تو وہی ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پر کھیل کر برسا قلعے میں چپکے سے داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ اپنے ساتھی بران الب کو ہر حال میں آزاد کر سکیں۔ اندھیری راہداریوں، چھپتے قدموں اور تلوار کی گونج کے درمیان اچانک کمانڈر فلاویوس سامنے آتا ہے اور دونوں کے درمیان آہنی ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹکراؤ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کون فاتح ٹھہرے گا؟ بران کا کیا بنے گا؟ ناظرین، اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں پر ناظرین، یہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں بلکہ دو نظریات، دو تہذیبوں اور دو مستقبلوں کی جنگ ہے، اس لیے دونوں کے لیے بڑا ہی کٹن امتحان ہوگا۔ ناظرین، ٹریلر کے آخر میں اورحان بے جنگل میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے دل میں کہتے نظر آئے ہیں کہ عثمان بے کی جانب سے خوشخبری ضرور ملے گی اور برسا فتح ہوگا۔ یہ جملہ صرف امید نہیں بلکہ اسلام کے اس مجاہد کی آواز ہے جو صبر، عمل اور ایمان کے ساتھ مستقبل کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری کس جذبوں، سیاست، دشمنی اور ایمان کے امتزاج پر مبنی ہوگی۔ اورحان کا کردار اب صرف شہزادے کا نہیں بلکہ ریاست کے وارث اور تاریخ کے مجاہد کا روپ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آگے کیا ہونے والا ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ٹریلر میں دکھائے جانے والے واقعات میں چھپے اشاروں پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔